السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک مرتبہ خراسان کا رہنے والا ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا اور آپ سے کہا: امیر المومنین، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے جب بنی امیہ کا اشج برسر اقتدار آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ ولید بن عبد الملک برسر اقتدار آیا تو میں نے اس کے بارے میں تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ اشج یعنی زخمی نہیں ہے۔ پھر سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھا تو اس کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ وہ بھی اشج نہیں ہے۔ پھر زمام خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی تو پتہ چلا کہ آپ اشج ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں۔ فرمایا: تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تجھے قرآن کی نعمت بخشی ہے، کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا لیا۔ یہ 2 مہینے ٹھہرا رہا۔ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے اسے بلا کر فرمایا: جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں روکا؟ وہ بولا کہ نہیں۔ فرمایا: ہم نے آدمی بھیج کر تمہارے بارے میں پوری تحقیقات کروائی ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے بارے میں دوست اور دشمن سب کی ایک ہی رائے ہے۔ وہ شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی یہ بات سمجھ گیا اور اپنے شہر اسی وقت واپس ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی مؤمنانہ بصیرت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی جب کسی کو قاضی مقرر کرتے تو اس کے بارے میں تحقیق کروا کر ساری معلومات جمع کرتے کہ یہ تقوی و طہارت میں کیسا ہے، علم و فقہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کے ظاہر و باطن میں کوئی فرق ہے کہ نہیں۔ یہ تحقیق آپ اس لیے کرتے کہ کہیں آپ کسی کے ظاہری حالات سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ جب پورا اطمینان ہو جاتا تو پھر آپ اس کو قاضی یا عامل مقرر فرماتے۔ چنانچہ بلال بن ابی بردہ کو آپ نے اسی تحقیق اور تفتیش سے مسترد کیا تھا۔ بلال بن ابی بردہ ایک ہوشیار، ذہین، ذکی اور نہایت عقل مند شخص تھا۔ وہ بظاہر بڑا دیندار تھا لیکن اس کا باطن اتنا ہی خراب تھا۔ یہ نہایت لالچی اور حریص تھا۔ یہ خناظرہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ تعالی کو ان الفاظ میں خلافت کی مبارکباد دی۔ وہ الفاظ یہ ہیں: امیر المومنین، اگر خلافت کو کسی سے شرف حاصل ہوا تو آپ سے خلافت کو شرف حاصل ہوا ہے، اور اگر خلافت کو کسی سے زینت ملی ہو تو وہ آپ سے خلافت کو زینت ملی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی تعریف کرنے کے بعد یہ شخص مسجد میں گیا اور ایک ستون کے پاس کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے علاء بن مغیرہ سے کہا کہ اگر اس کا باطن بھی زہر کی طرح ہے تو یہ واقعی عراق کا حاکم ہونے کا اہل ہے اور اس کی خدمات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ علاء نے کہا: ابھی تحقیق کر کے اس کے مکمل حالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسجد میں گئے۔ دیکھا کہ وہ مغرب اور عشاء کے مابین لگاتار نوافل پڑھ رہا ہے۔ علاء نے بلال سے کہا: آپ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جائیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی سے نماز سے فارغ ہوا اور علاء رحمت اللہ تعالی کے پاس آ گیا۔
علا نے بات کا آغاز اس طرح کیا: آپ کو پتا ہے کہ امیر المؤمنین کی نگاہ میں میرا کیا مقام ہے؟ اگر میں امیر المؤمنین کے سامنے عراق کی گورنری کے لیے آپ کا نام پیش کر دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ بلال نے کہا: میں اس کے بدلے میں آپ کو 1 سال کی تنخواہ دے دوں گا، جو کہ اس وقت 10 لاکھ بنتی تھی۔ علا نے کہا: آپ مجھے یہ تحریر لکھ دیں۔ وہ حریص تو تھا ہی، اس لیے جلدی سے گھر گیا اور ایک تحریر لکھ کر علا کو دے دی۔ علا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے پاس یہ تحریر لے آیا۔ جب امیر المومنین نے یہ تحریر دیکھی تو آپ نے کوفہ کے گورنر کو لکھ دیا کہ بلال نے اللہ تعالی کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا ہے، اور قریب تھا کہ ہم اس کے فریب میں آ جائیں، لیکن جب ہم نے اسے پگھلا کر دیکھا تو اس میں سراسر کھوٹ نکلا۔ خلیفہ وقت عدالت کے کٹہرے میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کا نظریہ یہ تھا کہ اس وقت تک عدالت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ قاضی ایک نہ قابل تسخیر قوت اور نہ ٹوٹنے والا غلبے کا مالک نہ ہو، اور یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ قاضی کا فیصلہ ہر ایک پر نافذ ہو، حتیٰ کہ امام اور خلیفہ پر بھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حلوان کا ایک مصری حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ کے والد عبدالعزیز نے مصر کی گورنری کے زمانے میں میری جائیداد غصب کر لی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو ڈانٹا بھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی اس کی باتوں سے نرم بھی ہو گئے اور شفیق بھی، اور اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آپ نے اس حلوانی کو سمجھایا کہ مجھ سے شریفانہ طور پر جھگڑو اور میری ذاتیات پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اس جائیداد میں میرے ساتھ میرے بہن بھائی بھی شریک ہیں۔ اگر میں صرف تیرے کہنے پر تجھے یہ جائیداد واپس لوٹا دوں تو میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ تو قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے جا۔ چنانچہ اس نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے دونوں سے بیانات سن کر مصری کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے قاضی سے کہا کہ ہم نے جائیداد پر 10 لاکھ درہم خرچ کیے ہیں۔ قاضی نے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ بقدر خرچ اس جائیداد سے آمدنی بھی ہو گئی ہے۔ چنانچہ قاضی نے جائیداد واپس کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے قاضی کے فیصلے کی تحسین فرمائی اور خود کھڑے ہو کر زمین کی ملکیت کے دستاویز مصری کو دے دیے۔ زہر دینے والے غلام پر احسان۔ اموی عمرا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی تھی، اور انہوں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ آپ کے ایک غلام کو 1000 دینار دے کر آپ کو زہر دلوا دیا۔ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن آپ نے غلام پر کوئی سختی نہ کی، صرف اس سے 1000 دینار واپس لے کر ان کو بیت المال میں داخل کر دیا اور غلام کو آزاد کر دیا۔ طبیب کو بلایا گیا، اس نے بھی زہر کی تشخیص دی، لیکن آپ نے علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ غلام کا راز فاش نہ ہو اور کوئی اس پر سختی نہ کرے، اور فرمایا اگر مجھے یہ بھی یقین ہو جاتا کہ میرے کان کی لو کے پاس میری شفا ہے تو بھی میں اس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ میری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی وفات ایک ولی اللہ کی دعا سے ہوئی۔ عبداللہ بن زکریہ رحمت اللہ تعالی اس زمانے کے بڑے اولیاء میں سے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے آدمی بھیج کر ان کو بلایا اور ان سے کہا جانتے ہو کہ میں نے آپ کو کیوں بلوایا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا ایک نہایت ضروری کام کے لیے بلوایا ہے، لیکن وہ بتاؤں گا اس وقت جب آپ قسم کھائیں گے کہ وہ آپ کام ضرور کریں گے۔
عبداللہ بن زکریہ رحمت اللہ تعالی نے کہا آپ کام بتائیں میں ضرور تعمیل کروں گا۔ فرمایا پہلے قسم کھاؤ۔ انہوں نے قسم کھائی۔ فرمایا اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ عبداللہ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ تب تو میں مسلمانوں میں سے بدترین شخص آپ کے پاس آیا ہوں اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا بدترین دشمن ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ نے قسم کھا لی ہے۔ آخر کار عبداللہ نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے آپ کی موت کی دعا مانگی، لیکن دعا مانگتے ہوئے بہت ہچکچائے اور بادل نخواستہ ان الفاظ میں دعا مانگی، اے اللہ آپ کے بعد مجھے بھی زندہ نہ رکھ۔ جب عبداللہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر کا ایک چھوٹا بچہ آ گیا۔ آپ نے عبداللہ سے کہا کہ اس کے لیے بھی دعا مانگے کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ عبداللہ نے اس بچے کے لیے بھی دعا مانگی۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت عمر رحمۃ اللہ تعالی کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی بھی بہت جلد انتقال فرما گئے۔ پھر وہ بچہ بھی فوت ہو گیا۔ نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے، میری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جا رہا ہے۔ مرض وفات کا ایمان افروز واقعہ، سبب طبعی ہو یا زہری۔ آپ کو جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو آپ نے بعد نامزد شدہ خلیفہ یزید بن عبد الملک کے لیے مندرجہ ذیل وصیت نامہ لکھوایا کہ میں تمہارے لیے یہ وصیت نامہ اس حالت میں لکھوا رہا ہوں کہ میں بیماری سے نہایت لاغر ہو گیا ہوں، میرے قوا مزمحل ہو گئے ہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ قیامت کے روز امور خلافت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب لے گا، اور میں اس سے اپنا کوئی عمل فعل چھپا نہ سکوں گا، کیونکہ حق تعالیٰ شانہ خود ہی فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے ہم ان کو علم سے قصہ سناتے ہیں اور ہم غائب نہ تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں کامیاب و کامران ہوا اور میں نے ایک طویل عذاب سے نجات پائی، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہوا تو میرے انجام پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ میں اس اللہ تعالیٰ سے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں نہایت عز و نیاز سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی رحمت سے عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے اور اپنی رضا سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا اور رعایا کا خیال رکھنا، کیونکہ میرے بعد تم صرف تھوڑے دن زندہ رہو گے۔ تمہیں اس بات سے بھی سخت احتراز کرنا چاہیے کہ تم سے غفلت اور جہالت میں ایسی لغزش سرزد ہو جس کی تم تلافی نہ کر سکو۔ سلیمان بن عبد الملک اللہ کا بندہ تھا، اللہ سبحانہ اسے وفات دی اور اس کے بعد مجھے خلیفہ بنایا اور میرے بعد تم کو ولی عہد مقرر کیا۔ میں جس حالت میں تھا اگر وہ اس لیے ہوئی کہ میں بہت سی بیویوں کا انتخاب کروں اور مال و دولت اکٹھا کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے بہتر سامان مہیا کیے تھے جو وہ کسی بندہ کو مہیا کر سکتا ہے، لیکن میں سخت اور نازک سوال سے ڈرتا ہوں سوائے اس کے اللہ تعالیٰ میری دستگیری فرمائے۔ مسلمہ بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے آپ کے اہل و عیال کے بارے میں آپ سے کہا، امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کا اس مال و دولت سے ہمیشہ منہ خشک رکھا ہے اور آپ ان کو ایسی حالت میں چھوڑے جاتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے مال و متاع کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ ان کے بارے میں مجھے یا اپنے خاندان کے کسی اور شخص کو کچھ وصیت کر جائیں۔ یہ سن کر فرمایا مجھے ٹیک لگا کر بٹھا دو۔ چنانچہ انہوں نے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس مال میں سے میں نے ہمیشہ اپنی اولاد کا منہ خشک رکھا ہے، خدا کی قسم میں نے ان کا کوئی حق تلف نہیں کیا، البتہ جو ان کا حق نہیں تھا وہ ان کو نہیں دیا۔ اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں یا خاندان کے کسی اور فرد کو وصیت کرتا جاؤں، تو سنو اس معاملے میں میرا وصی اور ولی اللہ تعالی ہے جو صلحاء کا والی ہوتا ہے۔ میرے لڑکے اگر تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا، اور اگر وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے تو میں ان کو گناہ کے لیے قوی اور طاقتور نہ بناؤں گا۔
اس کے بعد صاحب زدگان کو بلا کر نمناک اور اشکبار آنکھوں سے فرمایا میری جان میں تم پر قربان، جن کو میں نے خالی ہاتھ چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے تم کو اچھی حالت میں چھوڑا ہے۔ میرے بچوں، تم کسی ایسے عرب اور ذمی سے نہ ملو گے جس پر تمہارا حق نہ ہو۔ عزیز بچوں، دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی، ایک یہ کہ تم متمول اور دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے، دوسرے یہ کہ تم محتاج رہو اور تمہارا باپ جنت میں داخل ہو۔ ان دونوں باتوں میں سے اس کو یہ پسند تھا کہ تم محتاج رہو اور وہ جنت میں جائے۔ اچھا ہوا، اب جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کے چیدہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔